الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم سامعین، آج کا موضوع میرا جو ہے کوئی معمولی موضوع نہیں ہے۔ آج ہم جس فتنے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی پرانا فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تازہ ترین زخم ہے جو معاشرے کے دل پر لگ چکا ہے، اور وہ زخم ہے آج کل جو فلم چل رہی ہے، سیارہ فلم۔ جی ہاں، وہ فلم جو میڈیا پر بلاک باسٹر کے طور پر دکھائی جا رہی ہے اور ہر اسکرین پر وہی فلم چھائی ہوئی ہے، ہر سوشل میڈیا پر چھڑ چکی ہے، ہر نوجوان کے دماغ میں دل میں بس چکی ہے۔ فلم کا فتنہ اور دلوں کی بربادی سیارہ فلم کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ خوبصورتی، حسن و جمال اصل طاقت ہے، اور محبت کا مطلب صرف شکل و صورت ہے، اور شہرت، پیسہ، اسٹائل ہی کیا کامیابی کی علامت ہے۔ ہیرو کا ایک چمکتا ہوا چہرہ، ہیروئن ایک خوابوں کی شہزادی جیسا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، یہ حقیقت ہرگز بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب ایک جھوٹ ہے، ایک فریب ہے، ایک زہر ہے، زہر جو میٹھے شربت میں ملا کر آج کل کے نوجوانوں کو پلایا جا رہا ہے۔ آج کل کا نوجوان جب یہ سیارہ فلم دیکھتا ہے، وہ اپنی جو حقیقت ہے اس حقیقت سے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ جو سیارہ فلم بلاک باسٹر پہ ہے نا، اور ہر کسی کی زبان پر اسی کا ذکر ہے، ہر موبائل پر اسی کا سین ہے، اور بدقسمتی سے ہر کسی کے دل پر اسی کا اثر ہے۔ نوجوانوں کے دل جل رہے ہیں، امیدیں ٹوٹ رہی ہے، محبت کی جھوٹی کہانیوں نے حقیقت کی خوشیوں کو جلا کر راکھ کر ڈالا ہے۔ فلم میں دکھایا گیا ہے وہ ایک خواب ہے، اور حقیقت میں جو ہے وہ فلم دیکھنے کے بعد دکھ ہے، تنہائی، اور ساتھ میں ڈپریشن۔ معزز سامعین، وہ پردہ جو اسلام نے عزت کی علامت بنایا، وہ آج فلموں میں فیشن بن کر بیچا جا رہا ہے۔ وہ عشق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آنکھوں کو بھی پاک کرتا ہے، آج فلمی محبت بن کر دلوں کو گندا کر رہا ہے۔ آج کا نوجوان جب یہ فلم دیکھتا ہے، وہ اپنی حقیقت سے شرمندہ ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور دھیرے 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 ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے خودکشی تک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہیروئن جو اپنا جسم دکھاتی ہے اس کو وہ اداکاری کہلاتی ہے، اور جو ہیرو ہے نا، ہر لڑکی کو گھورتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، آج کل اس کا نام دیا گیا ہے رومانس کہلاتا ہے وہ۔ اور جو ان سب چیزوں سے بچتا ہے وہ خدامت پسند، بورنگ یا رجعت پسند کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میرے عزیزوں، یہ فلم نوجوانوں کے دلوں سے غیرت، حیا، صبر اور قناعت کو چھین رہی ہے۔ یہ فلم انہیں بتا رہی ہے کہ اگر تم مشہور نہیں ہو، خوبصورت نہیں ہو، تو تم کچھ بھی نہیں ہو، لیکن ہمارے محمد، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو میرے عزیز سامعین، اگر تمہارا دل صاف ہے تو تمہارا ایمان زندہ ہے، تو تم اللہ کے نزدیک ایک آئیڈیل ہو۔ وہ فلم والے ہیرو ہیروئن آئیڈیل نہیں ہے۔ آج کی یہ فلمیں، یہ گلیمر، یہ چمک دمک دل کو لبھاتی، بہت زیادہ لبھاتی ہے، لیکن ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سیارہ
فلم میں جس طرح ایک لڑکی کو سونے کی چیز سمجھ کر دکھایا جا رہا ہے، وہ عورت کو عزت نہیں دیتا بلکہ یہ ایک شو پیس بنا دیتا ہے۔ ہمارے نوجوان اس جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم یہ صرف کیمرے کی روشنی ہے، کیمرے کی چمک، کیمرے کی دھمک ہے۔ اصل زندگی میں وہ خود ہیرو ہیروئن اندھیرے میں ہیں۔ اے میری بہنوں، تمہیں سونا نہیں بننا، تمہیں مومن بننا ہے۔ تمہیں وہ بننا ہے جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، نہ کہ وہ جس نے دنیا کے شو کے لیے اپنا دین بیچ دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہ فلمیں جو ہے ہمیں وقتی طور پر خوشی دیتی ہے، لیکن دل کا جو چین ہے، سکون ہے، وہ برباد کر دیتی، وہ چھین لیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ سکون جو ہمیں صرف نماز میں ملتا ہے، قرآن پڑھنے میں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقش قدم پر چلنے پر ملتا ہے، ہر سنت کو زندہ کرنے سے ملتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چھن جاتا ہے۔ اے میرے معزز سامعین، مت دیکھو ان چہروں کو جنہوں نے اپنا دین بیچ کر شہرت حاصل کر لی۔ سوچو ان کو جو راتوں کو روتے تھے، دعا کرتے تھے، جن کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا تھا، اور وہ لفظ تھا امت، امت اور صرف امت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں اے مومنو ان چیزوں کی طرف جو ہم نے کافروں کو دی ہے، اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ محترم سامعین، آج دیکھا جا رہا ہے کہ کئی مسلم لڑکیاں جو ہے حجاب میں ہیں، تھیٹر میں ہیں، وہ بتا رہی ہے کہ مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ یہ محبت ایسی ہوتی ہے۔ نہیں، محبت ایسی نہیں ہوتی، یہ سب صرف کافروں کی چیزیں۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں کافروں کے لیے ہے، اور قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ہم اس دنیا میں صرف تماشا ہی نہیں، امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج ہمارے نوجوان تماشے میں ایسے کھو گئے ہیں کہ اپنی اصل زندگی کا مقصد ہی بھول گئے ہیں۔ آج ایک فلم سیارہ نے سارے معاشرے میں ایک ایسی آگ لگا دی ہے، اس کی چمک دھمک میں ہر کوئی اس کے فریب میں آتا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ فلم ایک صرف کہانی تو نہیں ہے، یہ ایک زہر ہے، ایک ایسا زہر جو دھیرے دھیرے ہماری نسل کو مار رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے نوجوان صرف اس فلم کی وجہ سے یہ فلم کو دیکھ کر ڈپریشن میں جا چکے ہیں؟ کتنوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، کتنوں کی تو راتوں کی نیندیں، سکون، چین، عزت، غیرت سب کچھ لوٹ چکا ہے، صرف ایک فون کی وجہ سے، صرف ایک فلم کی وجہ سے۔ کیونکہ اس فلم میں دکھایا گیا ہے دکھ، جھوٹی محبت، وہ بے حیائی اور وہ خاموش اذیت دلوں کو چیر دے رہی ہے۔ ہیرو جو خوبصورتی میں لپٹا ہوا ایک عارضی کردار ہے، مگر نوجوان اسے اپنا آئیڈیل مان بیٹھے ہیں۔ ہیروئن جو چند سین میں سجی دھجی نظر آتی ہے، ہماری بہن اس جیسی بننے کے خواب دیکھنے لگی ہے، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا؟ فلم ختم ہو جاتی ہے مگر دل کا زخم باقی رہتا ہے۔ اے میرے معزز سامعین، تمہارا دل کوئی فلمی سین نہیں ہے
जिसे एडिट कर लिया जाए, जिसे कोई डायरेक्टर क्रिएट कर दिया जाए। तुम्हारी ज़िंदगी कोई ड्रामा नहीं है जिसमें कोई दूसरा स्क्रिप्ट लिखेगा और वो फिल्म बन जाएगी। मेरे मौजूद सामईन, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी ज़िंदगी का स्क्रिप्ट कुरान ने लिखा है। तुम्हारा हीरो कौन होना चाहिए? वो फिल्म का हीरो नहीं, तुम्हारे हीरो तुम्हारे आइडियल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। मेरी बहनों, तुम्हारी आइडियल वो हीरोइन नहीं जो आधे कपड़े पहने हुई है, वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारी आइडियल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होनी चाहिए। सैयारा फिल्म ने आजकल के नौजवानों को ये सिखाया है कि मोहब्बत दर्द देती है और बिछड़ना किस्मत में है और रोना ज़रूरी है। लेकिन कुरान कहता है बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है, तो बंदा क्यों फिल्मों में सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहा है? क्यों फिल्मों को आर्थिक किरदार को अपनी लाइफ में चाह रहा है? वो क्यों मायूस हो जाता है? क्यों डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, खुदकुशी करने का सोचने लगता है। मोहतरम सामईन, ऐसी कोशिशें हरगिज़ ना करें जिसकी वजह से आपके वालिदैन को तकलीफ़ हो, जिसकी वजह से आपका ईमान खोखला हो जाए।